ایک رات میں اپنی دادی کے گھر تھا۔ میں ہر ہفتے کے آخر میں اپنے والدین کے ساتھ وہاں جاتا تھا، لیکن اس ہفتے کے آخر میں میرے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا۔ جب مجھے اپنے بستر کے نیچے سے ایک عجیب سی آواز سنائی دینے لگی، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں تھیں۔ عورت کی آواز۔ صبح کے 3 بجے تھے اور میں اپنے فون پر اپنی فیس بک فیڈز کو اسکرول کر رہا تھا۔ اچانک میرے فون کی اسکرین ہلکی ہلکی ہوئی اور الفاظ لڑکھڑانے لگے۔ پہلے تو ایسا لگا جیسے میں فریب کھا رہا ہوں، لیکن جب میں نے ایک عورت کی آواز سنی جو مجھے بستر کے نیچے دیکھنے کو کہہ رہی تھی، میں نے اپنا فون پھینک دیا اور وہ فرش پر گر گیا۔ میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ آہستہ آوازیں تیز اور تیز ہوتی جاتی ہیں جب تک کہ وہ چیخوں میں تبدیل نہ ہو جائیں۔ میں اپنے بستر سے چھلانگ لگا کر بھاگا۔ میں نیچے آیا اور مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن میں اسے دیکھ نہیں سکا۔ میں نے اپنے والدین کے کمرے کا دروازہ پیٹا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ کوئی میرے بستر کے نیچے ہے، لیکن وہ 12 سال کے بچے پر کیوں یقین کرنا چاہیں گے؟ تو وہ مجھے واپس اپنے کمرے میں لے گئے۔ جب میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اپنا فون دیکھا جو 1 منٹ پہلے فرش پر تھا، لیکن اب سائڈ ٹیبل پر پڑا ہے۔ میرے والد نے بستر کے نیچے چیک کیا، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے مجھے یہ سوچ کر وہیں چھوڑ دیا کہ میں انہیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اس اندھیرے کمرے میں اکیلا تھا۔ میں عجیب آوازوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن پھر کوئی میرے بستر پر دستک دینے لگا۔ کسی طرح میں نے کچھ ہمت جمع کی اور بستر کے نیچے جھانکنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو مجھے کاغذ کے ٹکڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے اسے باہر نکالا اور یہ کہتا ہے، مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے اس پر ہاں لکھا اور اسے واپس پھینک دیا، اور میں اگلی دستک تک انتظار کرتا رہا۔ اس چیز نے مجھے زیادہ انتظار نہیں کیا اور میں نے چند سیکنڈ میں اگلی دستک سنی۔ میں نے دوبارہ کاغذ نکالا اور اب یہ کہتا ہے، لائٹس بند کر دو۔ میں نے محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے شیطانوں کا سامنا کریں۔ چنانچہ میں نے اپنی ہمت کا امتحان لیا اور لائٹس بند کر دی۔ اندھیرے کے اس لمحے میں نے سرخ آنکھیں زمین سے اٹھتی دیکھی تھی۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا اور دوبارہ لائٹس آن کر دی۔ وہ آنکھیں صرف ہوا میں غائب ہو گئی۔ تب سے میں اپنی دادی کے گھر نہیں جاتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ چیز اب بھی وہیں ہے، میرے بستر کے نیچے میرا انتظار کر رہی ہے۔